قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اسی اللہ نے ہم کو یہ زندگی عطا فرمائی، خوشیاں عطا فرمائی، چھوٹے بچے دیے اور دنیا کی ساری نعمتیں جو ہم کو دینا تھا اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اللہ نے جو کچھ بھی دیا، صحت، مال، دولت، بیوی، بچے، یہ سب کے سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے 83 تک کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھنی ہیں. صرف 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور آج جمعے کا خطبہ انہی آیتوں پر ہمارا مشتمل ہے. اس سے پہلے میں 2-3 باتیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے بدع الجمعہ، جمعے کے دن کیا کیا بدعتیں ہوتی. اس میں 2-3 پورے تو میں نہیں کہہ سکتا، کچھ باتیں آپ کو کہہ سکتا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے وضو بنا کر آتے ہیں اندر، لیکن 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن اندر آئیں وضو بنا کر تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں. بھلے خطبہ ہو رہا، خطبہ چل رہا ہو، لیکن آپ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے بیٹھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. غلط ہو جائے گا کہ جو احباب بھی ایسا بیٹھ گئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جو آ کر بیٹھ گئے تھے، بولا کہ قم، ارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. بھلے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ مسجد میں آتے ہیں تو 2 رکعت مختصر سے پڑھ کے آپ بیٹھیں گے، اس سے پہلے نہیں بیٹھیں گے. یہی سنت ہے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں ایک بات اور بھی لکھی کہ جمعہ جب ہو رہا ہے تو بہت سارے 2 خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. بات صحیح ہے کہ جمعے کے دن ایک مبارک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ وقت کون سا ہے اس کو مخفی رکھا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات اس میں ہیں، لیکن خاص کر کہا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ امام جب پہلے خطبے سے فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں تو کہا کہ وہ وقت ہوتا ہے دوسرے خطبے کے کھڑے ہونے تک، تب دعا کر سکتے ہیں. آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک اور بات بھی اس میں لکھا ہے. کہتے ہیں خطیب جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں خطبے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ درود پڑھیں گے، لیکن زور زور سے اللہم صلی علی محمد ایسے بولنا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک اور چیز شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اس میں لکھا ہے
کہ ہم لوگوں کو حدیثیں سناتے ہیں، جمعے کے دن جلدی آنا چاہیے، مسجد میں آ کر بیٹھ جانا چاہیے، جمعے کا اتنا ثواب، صحیح ہے، بالکل ہے، حدیثوں میں ہے کہ اونٹ کے برابر کا ثواب ہے، ثواب ملتا جائے گا، جو حدیثیں ہیں. لیکن جلد بلا کر آپ اگر 1 گھنٹہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو یہ بدعت ہے. اب ایسے نادان بھی ہیں، اللہ ان کو دیتے ہیں 1 گھنٹہ جمعے کا خطبہ، 55 منٹ، 40 منٹس یا 50 منٹس جمعے کا خطبہ دیں گے تو اب تو چھٹی کا زمانہ ہے. عام حالات میں جب اسکول ہوتے ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، لوگ کھانے کا وقت جو بریک ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آتے ہیں. چھوٹے بچے اسکول کا بریک چھوڑ کے آتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے. اگر ایسے حالات میں اگر 1 گھنٹہ اگر خطیب خطبہ دیتا ہے تو کہا کہ خطبے کا لمبا ہونا، نماز کا چھوٹا ہونا، یہ نادانی کی علامت ہے، اچھی علامت نہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بھی بدعت ہے، تو بہت ساری بدعتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو کہا انہی بدعتوں میں سے کیا کہ خطیب تلوار لے کے جو عصا ہے، کہیں خطیب تلوار لے کے ٹھہرتا، بولا کہ اسے انہوں نے بدعت میں شمار کیا. تو بہرکیف یہ چند چیزیں ہیں. خاص کر پھر ایک بار میں ان تمام احباب سے کہوں گا کہ جو جمعے کے وقت آئے ہیں 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس کا خاص خیال رکھیں. بھلے وہ وضو ہی کیوں بنا رہے ہوں، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. آپ کو نبی سے محبت ہے تو اس پر عمل کریں، ضرور عمل کریں گے، اس لیے کہ آپ نبی کے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ 2 مختصر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں. تو ایسے نہیں ہوگا جیسے دوسرے مسجدوں میں بریک دیتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے لیے بیچ میں بریک دیتے ہیں. ایسا سب ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس سنت کے مطابق ہوتا ہے. ان باتوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین. تو چلیے ہمارے پاس یہ سورۃ القصص کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قرآن مجید کا ایک حرف زائد نہیں، اتنی ساری آیتیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بار بار ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کے چچازاد بھائی قارون کا بھی ذکر کیا، جسے لوگ منور کہتے تھے. منور تورات بڑے خوش آواز میں پڑھتا تھا. قارون تورات کی تلاوت کرتا تو بہت اچھی آواز میں پڑھتا تھا، قرات بڑی اچھی قرات ہوتی تھی، لیکن منافق تھا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور اللہ نے اسے بہت دولت دی تھی. اس کے خادم، نوکر، چاکر شاہی دربار لگتا تھا، بڑے اچھے کپڑوں میں سج دھج کر باہر نکلتا تھا. اس کی سواریاں ہوتی تھی جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. چلیے سب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قارون کی عادت آج ہمارے اندر تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی ہیں. کہیں اپنے دولت پر ناز ہے، کہیں کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کہیں کسی کو اپنے منصب پر ناز اور فخر ہے، اور پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ قارون اپنے خبر سے نکل گیا ہے. لوگ اپنے دولت اور سطوت کے بل بوتے پر اور اس نشے میں دھت جو چاہے کرنے کو تیار ہے. کچھ بھی کر لیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. ہمارے پاس دولت ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. چلیے قرآن کیا نقشہ ہمارے پاس کھینچتا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا. اللہ نے 2 الفاظ میں بتا دیا کہ کبھی نبی کے قوم سے ہونا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اسے نجات دے دے. آپ سید ہیں، آپ کسی ایسے خان وادے سے ہیں،
کسی ایسے خاندان سے ہیں جس میں 10 حاجی گزر چکے ہوں، بڑے بڑے علامہ گزر چکے ہوں، لیکن جب تک آپ کی مٹی نیکی نہیں ہے، آپ کے خمیر میں نیکی نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں نیکی نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ میں بچ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ کان من قوم موسیٰ، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ ادھر جا رہے تھے تو وہ ادھر جا رہا تھا، اس نے فبغى علیہم، اپنے ہی لوگوں کو اس نے ستایا، اپنے ہی لوگوں پر اس نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے بہت سارے خزانے دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے خزانے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خزانے اللہ دیتے ہیں۔ خزانے کون دیتے ہیں؟ اللہ نہیں کہ وَآتَيْنَا، ہم نے اسے دیا۔ تو آپ کے پاؤں جیب میں ایک سکہ بھی آتا ہے، ایک پنی بھی آپ کی جیب میں آتی ہے، 1 روپیہ بھی آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کہ خدارا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں بڑا آئیڈیا والا، بڑا بزنس مین، میں ایسا ڈالتا پیسہ ہوں آتا۔ بولا کہ ایسا نہیں آتا، اللہ دیا تو آتا، تیرے آئیڈی کچھ کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ۔ کبھی زندگی کے کسی پل، زندگی کے کسی قدم پر یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے آئیڈیا اور تمہارے ذہن کی وجہ سے تم کما رہے ہو، بہت غلطی میں ہو جاؤ گے، دھوکے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ نے اسی لیے اس تصور کو یاد دلایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے اپنے خزانوں سے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت یہ نیمبو باندھنے سے، ڈوریاں باندھنے سے، ناریل باندھنے سے، یا کسی کی تصویر لگانے سے، یا دکان میں کسی درگاہ کی فوٹو لگانے سے دکان میں برکت نہیں آتی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تعالیٰ ہے جو تم یہ خزانوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ کے مطیع بن جاؤ۔ اللہ لا ینال، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کو خوش کر کے لی جا سکتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں لی جا سکتی۔ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اتنے خزانے اسے دیے تھے ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، وہ ٹریزری جو خزانے تھے، وہ خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ 70 خچروں پر لادے جاتے تھے۔ وہ زمانہ یہ لاری کا زمانہ نہیں تھا، یا وہ بڑے بڑے سواریوں کا زمانہ نہیں تھا، گدھے اور خچر تھے۔ خچر ایک جانور ہے جو گدھے سے رتی چھوٹا، گھوڑے سے رتی چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ صرف خزانوں کی چابیاں 70 خچروں پر لاد کر لے جائی جاتی تھی، خزانے نہیں، خزانوں کی کیس۔ اب خزانوں کی چابیاں اتنی ہوں تو اب خزانے کتنے ہوں گے؟ تو لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ قوم کے لوگوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے جب اسے دیکھا لا تفرح، زیادہ مت اچھل۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ بولے تو کیسا بولیں گے؟ زیادہ اچھل نہ کو با، بولتے نہیں؟ قرآن نے بھی اس کا لا تفرح، زیادہ خوش ہونا کو بھائی۔ تو اب ایک کیا خوش ہونا بھی خراب کی، خوش ہونا غلط کیا؟ قرآن اور ایک جگہ کہتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ۔ روم جب جیت گیا تو مسلمان خوش ہو گئے۔ خوش ہونا اچھی بات ہے، خوش ہونا غلط نہیں۔ کون سا خوش ہونا غلط ہے؟
جس میں دوسروں کو ڈیگریڈ کریں، دوسروں کو ذلیل کریں. دیکھا کیا کیسا کرا میں کیا سمجھا سمجھے ایسے بولتے لوگ. ایسا نکو بولو، اللہ الٹے منہ گرا ڈالیں گا، اٹھیں گے نہیں. پھر اللہ ایک بار گرا دیا اٹھیں گے نہیں. کیسے کیسوں کو اللہ نے کیسے کیسے حالت میں پہنچا دیا. کبھی فخر نہ کریں، کبھی تکبر نہ کریں، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنے سیاسی دبدبے پر. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. کبھی ان کی آواز سے لوگ ڈرتے تھے، آج پاگل ہو کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہاں، اور منہ سے رال ٹپک رہی، پیچھے سے پاخانہ پیشاب نکل رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ عبرت کا سامان ہے، آپ عبرت حاصل کریں. یہی بات قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا، لا تفرح، بھائی زیادہ خوش نکو ہو جاؤ بھائی. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ ایسے زیادہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. خوش ہو سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت خوش ہو جائی، لیکن ایسی خوشی نہیں جس میں دوسروں کی حقارت ہو اور اپنی خدائی کا دعویٰ ہو. میں کیا کیا کر ڈالوں گا، رتی دیر میں بدل ڈالوں گا پورا، ایسے بولتے لوگ. بولا کہ ایسا مت بولو، ان اللہ لا يحب الفرحین. اس لیے کہ اللہ کا ایک اصول ہے، ان اللہ یعطی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دینداری، علم و دولت اسے دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اگر اللہ کسی کو دنیا دیتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے اللہ کا میں محبوب ہوں اسی لیے اللہ نے مجھے اتنے پیسے دیے. ضروری نہیں. دنیا اگر ملتی تو قارون کو بھی دنیا ملی ہے. قوم کے لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور کیا کیا باتیں انہوں نے کہی، آپ گنتے جائیں. پہلے کیا کہا تھا انہوں نے، لا تفرح لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ خوش مت ہو. ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. نمبر 1. دوسری چیز، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے جو پیسے دیے ہیں، جو دولت دی ہے، اس سے آخرت کو خرید لو. یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیسی آج ہماری حالت ہے، دین کے ایک کام کے لیے آپ کو کتنا منانا پڑتا، بھائی ذرا چندہ دو، بھائی ایسا کرتے ہیں ویسا کر، تب جا کے تم نہ رتی ذرا دل میں آتا اچھا ایسا نیک کام ہو لے کوئی کہ چلو، تب تمہارے منہ کا خزانے کا منہ کھلتا. کیا کیا بولنا پڑتا، معلوم بتانا پڑتا، دیکھو ایسا کر لے کوئی ویسا کر لے کوئی، تب جا کو تم نہ یقین آتا، اچھا ایسا کی، تب جیب میں سے ذرہ نکلتا. قرآن بولتا ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دولت دی ہے اس سے آخرت کو خرید لے. دولت اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ آپ جنت خرید لیں، ورنہ اس دولت کا کیا فائدہ جسے چھوڑ کر آپ مر جائیں گے. بچے اگر نیک نہیں ہیں تو آپ کی محنت کی کمائی پر عیاشی کریں گے، لڑ بھڑیں گے، عیاشی کریں گے. کیا تم دولت اس لیے چھوڑ جاؤ گے کہ تمہارے بچے عیاشی کریں؟ ارے اپنے پیسوں سے زندگی میں جنت خریدو، اپنے پیسے خیرات کرو، دعوت کے کاموں میں خرچ کرو، اصلاح کے کاموں میں خرچ کرو، اور کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں اپنی جنت بنا لو. یہی قوم کے لوگوں نے قارون کو نصیحت کی تھی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ایک تیسری نصیحت یہ بھی کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جہاں تک دنیا کی بات ہے تو دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی بات نہیں. اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، اللہ نے پیسے دیے ہیں، بخیلی مت کرو، بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤ. تھوڑے لوگ ہیں زندگی بھر 2-3 ڈریس پہ گزار دیتے ہیں. اللہ نے بہت دے رکھا ہے، آپ اچھا کھائیے، اچھا پیئیے. آپ نے وہ حدیث سنا ہوگا، دنیا سے آپ کیا لے سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا بین سلمان و ابو الدرداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی ابو الدرداء دونوں کے درمیان بردرہڈ کرایا، بھائی بھائی بنایا. جب مدینہ پہنچے تو سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو الدرداء کی جو بیوی ہیں بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں ہیں. تو وہ زمانہ شاید حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، گھر کو آتے تھے، دیکھا، بولا کہ کیا جی تمہارے کپڑے ایسے ہیں،
بولے میں کیا کروں، ہمارے نوشو کیا بھی ان کو دنیا کی فکرش نہیں، دن میں روزہ رہتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دنیا کی کیا، میں اس بن سور کو کرنے کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر گئے، کھانا تیار ہوا تو ابو الدرداء نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، میں روزے سے، نفل روزہ تھا، دوپہر کا وقت، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہیں کھاتے ہیں میں کھاتا ہوں، آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں۔ تو انہوں نے نفل روزہ ہے، روزہ توڑ دیے، ختم کر لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیے۔ اب رات کا وقت ہوا، سونے کا ٹائم آیا، تو بولے کہ آپ سو جائیں، میں ذرا تہجد پڑھ لیتا ہوں، قیام اللیل۔ تو سلمان فارسی نے کہا نم، ارے سو جی خاموش، آرام سے سو گئے۔ اس کے بعد پھر ذرا دیر کے بعد دونوں اٹھے، دونوں نماز پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے، تو کہا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اللہ کا حق بھی تم پر ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اپنے آپ کا حق بھی تم پر ہے، تمہاری بیوی بچوں کا حق بھی تم پر ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، 1 سال کے لیے آپ نکل جاؤ، پورا گھوم کو آ رہے ہیں 1 سال کے بعد، ارے تمہارے بچوں کا اسکول کا ایڈمیشن ہے، بیوی کی بیماری ہے، بچوں کی صحت ہے، گھر کا خرچ ہے، یہ سارا آپ دیکھیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقمۃ تضع فی فم زوجتک، ایک نوالا کھانا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اپنے بچوں کو کھانے کا ادب سکھاؤ، یہ ثواب، یہ نیکیاں ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو لینا چاہتے ہو لو، جو حلال ہو، حرام نہیں۔ شریعت کے مطابق کپڑے پہنو، شریعت کے مطابق کھاؤ پیو گھومو پھرو، کوئی بات نہیں ہے جسے شریعت منع نہیں کرتی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ایک نصیحت جو سے اللہ نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ اکبر۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے کیا پیارے الفاظ ہیں، کیا انداز ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، گھر میں نوکر چاکر دیے، شاہی لباس پہنایا، عالی شان سواریاں اللہ نے تجھے عطا کی، لوگوں کے ساتھ تو بھی رتی احسان کر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تو اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نہیں دی ہیں، تمہیں اس لیے کہ تمہارا پیٹ 100 میٹر ہے، تمہارا پیٹ بھی تچ ہے، تمہارے دوسرے کے پیٹ، کسی کا پیٹ ایسا کہیں ہے کہ مالدار کا پیٹ 100 میٹر لمبا ہوگا، غریب کا پیٹ اتنا رتی ہوگا، سب کا پیٹ ایک ہی سائز کا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ برابر ہی دیتا ہے۔ کسی کو بڑھ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب کو بھی دو، کیا کرو، غریب کو دو، یہ سب تمہارا نہیں، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، محتاجوں کو دو، بے کسوں کو دو، فقیروں کو دو، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بانٹنے کے لیے دیتا ہے۔ جو نیکی کے کام ہیں ان میں خرچ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ پھر آگے قوم نے کیا نصیحتیں کی دیکھیے، اسی لیے اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ قوم میں کچھ نصیحت کرنے والے بھی رہنی چاہیے۔ قوم نے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس پیسوں کے بل بوتے پر، اس پیسوں کی ہمت پر زمین میں فساد مت مچاؤ۔ دیکھا جتنے فسادات ہوتے ہیں، گھر کی لڑائیاں، مسجدوں کی لڑائیاں، مدرسوں کی لڑائیاں، زیادہ اس میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ پیسوں والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کو ایک نشہ ہوتا ہے، بالکل نشہ ہوتا ہے، کیا جاتا میرا جائے تو جان دے، 10 لاکھ 15 لاکھ جان دے، اسے پانی پلا کے چھوڑ دو، کیونکہ اس نے محنت سے تھوڑے نہ کمایا، اس نے محنت سے تھوڑے کمایا۔ کہا کہ بھلے محنت سے کمایا ہو لیکن پیسہ اس کے لیے نہیں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اس لیے کہ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ زمین میں جو فسادی ہیں، فساد مچاتے ہیں اپنے دولت کے نشے میں،
اپنے منصب کے نشے میں، اپنی جوانی کے نشے میں، اپنے سیاسی رتبے کے نشے میں، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں۔ قرآن نے قارون کو یہی کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اگر کہیں آپ یہ سوچتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ آج میں بہت ویل سیٹلڈ ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، کسی بھی ظلم کے پہاڑ توڑ سکتا ہوں، تو قارون کی اس بات کو یاد کر لیں۔ قوم کے لوگوں نے یہ ساری باتیں کہیں، کیا کیا پیاری باتیں تھیں، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس فہرست میں شامل نہ ہو جانا، بھلے وہ مرد ہو کہ عورت، فسادی عورت بھی ہو سکتی ہے، فسادی مرد بھی ہو سکتا ہے، دونوں غلط۔ قوم کی ساری نصیحت قارون نے سن لیا، اس لیے کہ نصیحت سننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ ذرا لوگوں کو ہم دیتے انہوں کیا ہم نہ بولتے سو، ہاں انہوں ہم نہ بولنے تھے کہ انہوں اس قابل ہو گئے کہ ہم نہ بولنے کے، ایسے لوگ بولتے ہیں، ایسے بولنے والے ہم سنیں، انہوں جا کو ہم نہ بولنے کی، ہمیں کیسے لوگ کیسے کیسے۔ تو یہ بات قارون نے کہا، قرآن نقل کر کے کہتے کہ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ ساری تقریر سننے کے بعد قارون نے کہا انما اوتیته على علم عندي، یہ جو خزانے مجھے ملے ہیں وہ میرے نالج کی وجہ سے ملے، میرا جو بزنس مائنڈ ہے، میرا جو آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا پر میں نے سارا پیسہ کمایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قارون کا سا سوچ ہماری ہو، قارون کسی فکر ہماری ہو، ہم سوچ لیں ہماری دولت کو، ہمارے چہل پہل کو دیکھ کر کے سب ہم نے بڑے اس بازوؤں کی ہمت سے کمایا ہے۔ اگر باڑوں کی ہمت سے کمانا ہوتا تو بڑے بڑے پہلوان ان کی جیبوں میں کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ مریض دکھتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کسی ہسپتال سے اٹھ کر آیا ہے، وہ 5-5 ہزار کروڑ کا مالک ہے۔ یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو دے دیتا ہے۔ تو قارون نے جواب دیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اس میں اعظم جانتا تھا، اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا، اس لیے وہ دعا کر کے اتنا خزانہ جما لیا۔ بات غلط ہے، اس لیے کہ وہ کافر تھا، اس کی دعا کا تو کوئی قبولیت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ البتہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ قارون جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد من۔ اے قارون، تیرے سے پہلے بڑے بڑے سخت لوگ گزر چکے ہیں، جن کے بڑے بڑے قلعے تھے، بڑی بڑی چیزیں تھیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تیری کیا مجال ہے، تیری کیا حیثیت ہے، جس سے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوتاً، تجھ سے زیادہ وہ قوت کے مالک تھے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، ان کے پاس تیرے سے زیادہ تعداد تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، گنہگاروں کو ان کی گناہوں کے تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ آیت ہے، اب کسی کے من میں خوش ہو جاتا، اچھا نہیں پوچھے تو اچھا چنا، پوچھے تو نہ اللہ پکڑیں گے، اللہ گناہ کے تعلق سے پوچھتے اس لیے بولتے ہیں تب تو اچھی بات ہے۔ تو بات ایسی نہیں ہے، قرآن کی اور آیتیں کہتی ہیں کہ ہم ہر آدمی کو اس گناہ کے تعلق سے پوچھیں گے۔ الگ الگ قیامت کے مشاہد ہیں، الگ الگ موقع ہیں، کسی موقع سے پوچھا جائے گا، کسی موقع سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن ہر گناہ کا بدلہ وہاں حشر میں آدمی کو دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو کہہ دیا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے وہ بڑی قوت میں تھے، بڑی تعداد میں تھے، ہم نے کسی کو نہیں بخشا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے مثال ہے، یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ
کہ ہم کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ جنت خریدنے کے لیے دیا ہے۔ ناز فخر کرنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے، اپنے نام کی ڈھونک، اپنے نام کا ڈنکا بجانے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کہا کہ ان پیسوں سے جنت خریدو، بیواؤں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، دین کے کاموں پر خرچ کرو، اور مرتے ہوئے ایسے جاؤ کہ جنت تم نے خرید لی ہے۔ اللہ 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 سب کو توفیق دے، اللہ سب کے مال و دولت میں اتنی برکت دے کہ وہ اللہ کے دین میں خرچ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قارون نے نصیحت کو نہیں مانا، لوگوں نے نصیحتیں کی تھی، 5 نصیحتیں کی تھی، آپ نے سنا کیسی کیسی نصیحتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس سے پہلے والی آیت ہے، کہتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ کہتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن کوئی فنکشن تھا یا عید کا کوئی دن تھا ان کے ہاں، اس دن وہ نکلا فی زینتہ، اپنے ویسے عام طور سے وہ نکلتا ہی معمولی لباس میں نہیں نکلتا تھا، پورے شان بان کے ساتھ نکلتا تھا۔ اس کے خادم، نوکر، چاکر، خزانے سارے جب باہر نکلتے تھے تو اب دیکھنے والے لوگ 2 ٹائپ کے ہوتے تھے، آج بھی ہمارے پاس بھی۔ کچھ لوگ دنیا داروں کو دیکھ کر بڑے عجیب تاثر لے لیتے ہیں، ہاں دیکھو جی ان کے پاس کیا گاڑی ہے، ان کی کیا انہوں کیسے ہے، کیسا ان کا ڈریس ہے، ان کا موبائل ہے، انہوں کیسے، ایسے عجیب عجیب لوگ۔ کچھ لوگ ادھر دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ارے تمہاری نگاہ اس طرف ڈالو ہی نہیں، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کو ہم نے دنیا دی ادھر دیکھو نہیں، دیکھو تو نہ یہ سمسیا، ارے دیکھو ہی نہیں، اسے چھوڑو، اگنور کرو۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو لوگ دنیا کی زندگی پر فوکس کرتے ہیں اپنی ساری توجہ، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش قارون کو ملے سر کا ہم نہ بھی ملیا تو کتنا اچھا رہا۔ قارون کو کیا کیا دے ڈالے اللہ، ہم نہ دیا تو کیسا اچھا رہا۔ جیسے آج میں نے نیوز پڑھا کہ 2 مالداروں کو لے کے سارے ملک کو مالدار بنائے گا وہ، آج اس میں نیوز میں ہیڈ لائن میں دیا ہے کہ انڈیا کے 2 بڑے مالداروں کے نام دیا ہے، اس بیچ میں ہمارے وہ صاحب سارے انڈیا کو مالدار بنا دیں، لیکن اب تک تو کوئی مالدار بنا نہیں ہے، فقیر ہوتے جا رہے ہیں GST دے دے کے، لیکن کہہ رہے ہیں مالدار بنا دیں گے، اب وہ کب بنائیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرکیف تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا اللہ ہم کو بھی ایسا ملا تو کتنا اچھا رہتا تھا جیسے قارون کو ملا ہے، یہ تمنا۔ لیکن تمنا کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں آدمی کو جتنی دولت دیا ہے اگر تو دے گا تو میں ایک مسجد بنا دوں گا، تیرے دین کے راستے میں خرچ کر دوں گا، ایک مدرسہ بنا دوں گا، ایک یتیم خانہ بنا دوں گا۔ آپ نیت کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نیت کا ثواب آپ کو دے گا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، ارے وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، گڈ فارچون یعنی بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت اللہ نے اسے دے دی، اتنی دولت اللہ نے دے دی۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون۔ اب دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا جو علم والے تھے، دیکھا آپ نے جو علم والے ہیں، علم والے فتنہ جب آتا ہے تو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، جو نادان ہیں فتنہ ختم کر کے جب جانے لگتا ہے تو پہچانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ تو اسی لیے علم والوں کی قدر کریں، علم والوں کی قدر کریں۔ علم والوں نے کہا ویلکم، ارے تمہارا برا ہو، تمہارا ڈولا نکلے بولتے نہیں، ویسے کہا تمہارا برا ہو، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا،
ثواب اللہ خیر لمن آمن، اگر کوئی ایمان لا لے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، نیک کام کرے، یہ بہتر ہے ان خزانوں سے، قارون کے جو خزانے ہیں اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن کون یہ پائے گا جو صبر کرنے والا ہوگا۔ لیکن عام آدمی دنیا دیکھ کر پسر جائے گا۔ دنیا بھی ویسے خوبصورت اتنی ہوتی ہے، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہوتی ہے، دیکھنے میں ہری بھری نکلتی ہے، لگتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پیر پسر جاتے ہیں، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے الدنیا غری غیری، دنیا مجھے نہیں کسی اور کو دھوکہ دے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ تھے جو قارون کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظالم کو مظلوموں کے سامنے سزا دیتے ہیں تاکہ مظلوموں کا دل ٹھنڈا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانوں محلوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ، ابھی باتیں ہو رہی، لوگ بول رہے ہیں قارون بڑا نصیبے والا ہے، قارون کے جیسا ہم نہ ملے تو اچھا۔ یہ باتیں ختم نہیں ہوئی کہ اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اچھا ڈریس پہن کے اکڑ کے چل رہا تھا۔ ڈریس اچھا پہننا اچھی بات ہے، لیکن اکڑ کے چلنا بری بات ہے۔ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک دھنستا رہے گا۔ تو میں سارے لوگوں سے بولا میں ہوں یا آپ، کچھ اچھا پہن لیتے ہیں تو چال ذرا سنبھل کے چلیں، چال ذرا سنبھل کے چلیں، باڈی لینگویج کچھ ایسی نہ ہو کہ محسوس کرنے لائے میں کچھ ذرا اسپیشل ہوں، تو کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث کہتی ہے کہ ہم زمین میں دھسا دیتے ہیں، کبھی گرا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری حدیثیں ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم کو بھی ایسا ملا تو کیسے ہوتا تھا، یقولون، اور وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ جس بندے کی چاہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہے کم کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنس جاتے، اگر اللہ نے ہم کو نہ بچا دیا ہوتا تو ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھنس جاتے۔ آج بھی قارون کی اولاد ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے بھی کچھ ہیں جن کی طبیعتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی دولت پر، اپنی سطوت پر ان کو ناز ہے، فخر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی عنایتوں سے عبرت لینا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ اللہ کی یہ پکڑ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی آدمی پر آ سکتی ہے، مجھ پر یا کسی اور پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عادات خبیثہ سے بچائے رکھے۔ وَإِكَأَنَّ، انہوں نے کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، آخر میں اللہ نے کہا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر ہے، جنت ہے۔ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے ہم نے رکھا ہے لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے ہیں، زمین میں اپنے آپ کو یہ نہیں بتاتا میں بڑا آدمی، میں بڑے فیملی کا آدمی، بڑے سوسائٹی کا آدمی، یہ نہیں چاہتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کوشش کریں اپنے اندر اچھی عادتوں کو پیدا کریں، اللہ سے دولت مانگیں۔ اگر آپ اس کی سمجھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں تو اللہ نے محتاجی دور کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے تو اس دولت سے جنت خریدنے کی کوشش کریں۔ میرے لیے اور اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ قرآن کی آیتیں جو پہلوں کے قصے سنا کر ہمیں انتباہ کیا گیا، خبردار کیا گیا کہ اس کا انجام دیکھ لو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔
اور کوشش کرو کہ جنت خرید لو جو دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم جتنے بھی ہیں سب کے جھولیوں کو تیرے خزانے سے بھر دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، حلال روزی عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ کے وہ تمام مسلمان جو اسرائیلی ظالموں کے شکنجے میں ہیں، یا اللہ ان تمام کو ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرما۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا بھلے بہت دن ہو چکے ہیں غزہ کی جنگ کے لیے، آپ نہ بھولیں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی رفح کراسنگ بارڈر میں ابھی بھی بچے تڑپ رہے ہیں، ہسپتال وہاں موجود نہیں ہیں اور وہ لوگ ظالم بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ اے الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، اے الہ العالمین جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، یا اللہ جو نوجوان انہیں صالح قانتہ عابدہ نیک بیویاں عطا فرما، جو بچیاں ابھی شادی کے لائق ہیں یا اللہ انہیں صالح مرد ان کی زوجیت میں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں، یا اللہ جو لوگ ہمارے یہاں سے جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو جنت کا دا بنا دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔